السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آسمان پہ فرشتے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اور زمین پر جو لوگ اللہ کے عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے رکوع و سجود میں مشغول رہتے ہیں تو وہ کس طرح ان کی دعاؤں پر آمین کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی معراج والی حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے روز دوسرے 70,000 فرشتے، اسی طرح ہمیشہ تک، لیکن فرشتوں کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ جو آج تک فرشتے وہاں گئے ان کی باری پھر قیامت تک واپس نہیں آئی۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہے ہیں اور انہیں چرچرانے کا حق ہے۔ ایک انگلی ٹکانے کی بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ پا سکتے، بلکہ تم فریاد کرتے، آہوازاری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کو بیان فرمایا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اور طبرانی میں ساتوں آسمان میں قدم رکھنے کی بالشت بھر یا ہتھیلی جتنی جگہ بھی ایسی نہیں خالی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ پھر بھی یہ سب کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں جس قدر تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس قدر عبادت ہم سے ادا نہ ہو سکی، البتہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا میں جو سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں کا چرچر بولنا میں سن رہا ہوں، اور وہ اس چرچراہٹ پر ملامت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس پر اس قدر فرشتے ہیں، ان کی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے آسمان پر کہ ایک بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں، کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں کہ جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں نہ ہو یا کہیں کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں سجدے میں یا قیام میں یا کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اس لیے فرشتوں کا یہ قول قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 164 یا 166 میں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر جگہ ہے اور ہم صفیں باندھیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، نماز کھڑی ہوئی اور 3 شخص بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک ابو حجش لیسی تھا۔ آپ نے فرمایا، اٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو 2 شخص تو کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہش کہنے لگا، اگر کوئی شخص آئے جو طاقت و قوت میں مجھ سے زیادہ ہو اور مجھ سے کشتی لڑے اور مجھے گرا دے، پھر میرا منہ مٹی میں ملا دے تو میں اٹھوں گا، ورنہ بس اٹھ چکا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اور کون آئے گا؟ آجا، میں تیار ہوں۔ چنانچہ کشتی ہونے لگی اور میں نے اسے پچھاڑا، پھر اس کے منہ کو مٹی میں مل دیا، اور اتنے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آ گئے اور اسے میرے ہاتھ سے چھڑا دیا۔
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بہت بگڑا اور اسی غصے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، ابو حفظ آج کیا بات ہے؟ میں نے کل کا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عمر اس سے خوش ہوتا تو اس پر رحم کرتا، اللہ کی قسم میرے نزدیک تو اس خبیث کا سر اتار لیتا تو اچھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی طرف لپ کے خاصی دور نکل چکے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو، سن تو لو کہ اللہ ابو جہش کی نماز سے بالکل بے نیاز ہے۔ آسمان دنیا میں خشوع و خضوع والے، اللہ سے ڈرنے والے بے شمار فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جو قیامت کو سجدے سے سر اٹھائیں گے اور یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے کہ اب بھی ہمارے رب ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح دوسرے آسمان میں بھی یہی حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے سامنے کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان دنیا کے فرشتے تو یہ پڑھتے ہیں کہ سبحان ذی الملک والملکوت، اور دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، اور تیسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ عمر، تو بھی اپنی نماز میں اسے کہا کر۔ یعنی یہ جو تسبیحات فرشتوں کی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ تم بھی اسے اپنی نماز میں شامل کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے جو پڑھنا آپ نے سکھایا ہے اور جس کے پڑھنے کو فرمایا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہا، کبھی یہ پڑھ لیا کرو اور کبھی وہ پڑھ لیا کرو۔ پہلے جو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخط، یعنی اللہ تیرے عذابوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ پکڑتا ہوں، اور تیرا چہرہ جلال والا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کے خوف سے کپکپاتے رہتے ہیں اور ان کے آنسو گرتے رہتے ہیں، اور وہ ان فرشتوں پر ٹپکتے ہیں جو نماز میں مشغول ہیں، اور ان میں سے بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جو دنیا کی ابتدا سے ہی رکوع کی حالت میں ہیں، اور بعض جو ہیں دنیا کے بننے سے لے کر اب تک سجدے میں ہیں، اور قیامت کے دن وہ اپنی پیٹھ اور اپنا سر اسی دن اٹھائیں گے اور نہایت عاجزی سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہ ہے فرشتوں کی وہ عبادت اور رکوع و سجود کہ دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک، یعنی روز اول سے روز قیامت تک وہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں ہی اللہ کے سامنے پڑے رہیں گے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رکوع اور سجود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سے اعمال صالح ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتے جو ہیں وہ انسان کے حق میں دعائے مغفرت اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے کہ فرشتوں کی دعائے مغفرت کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔